نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 153 اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور عنوان یہی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں اپنے رب کی حرام کردہ چیزیں بتلاتا ہوں۔ تو تقریباً 10 چیزیں جو ذکر فرمائیں اللہ رب العزت نے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کرو تو فَاعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ جس سے بات کر رہے ہو وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کہو، درست بات کہو، صحیح بات کہو، عدل والی بات کہو، اگرچہ سامنے کوئی بھی ہو۔ تو معنی کیا نکلا کہ نا انصافی کا کلمہ کہنا، ظلم کا کلمہ کہنا، یہ اللہ نے حرام کیا اور حکم دیا ہے عدل کے کلمے کا۔ آپ خود رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر آپ کے بعد آنے والے حضرات صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین، اگر انہی کی حیات طیبات کو پڑھ لیا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھ لیا جائے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آیت کے ایک ایک حصے بلکہ ایک ایک لفظ پر کتنا عمل کر کے دکھایا دنیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر غالباً 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تم مضبوط رہو، جمے رہو، کس بات پر؟ جب تم انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری ذات کیوں نہ ہو، ولو علی انفسکم، تمہاری ذات کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہوں، تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جم جاؤ، بکو نہیں، بکو نہیں، جم جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے بھی مشہور ہیں، سیدنا علی کے بھی بہت مشہور ہیں۔ میں صرف چند ایک اشارے دوں گا، پھر بات کو آگے لے جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ قاضی بناتے وقت خود ٹیسٹ لیتے تھے، امتحان خود لیتے تھے، اور امتحان یہ نہیں کہ فرضی بناتے تھے کہ جی اگر تمہارے پاس کوئی کیس یوں آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرو گے، نہیں، اس کو سامنے پورا واقعہ رکھتے تھے، صحیح واقعہ رکھتے تھے، اور اس کہتے تھے کہ اب تم کرو فیصلہ، تو اس فیصلے کے اندر ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرا جھگڑا تھا حتبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درخت کے کسی حصے پر، بات حل نہیں ہوئی آپس میں دونوں کے، تو آپس میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ کسی سے جا کر کوئی ثالث مقرر کر لیتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بہت سارے علاقے جو مسلمانوں کے ہیں ان میں اب قاضیوں کی بھی ضرورت ہے، گورنروں کی بھی ضرورت ہے، قاضیوں کی بھی ضرورت ہے، وہاں جج بھی ہونا چاہیے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، تو کہا ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی دائیں جانب سرہانے کی طرف ان کو بٹھایا اور بائیں جانب ابی بن کعب کو بٹھایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ پہلا ظلم کیا تم نے، یہ لفظ ہے وہاں پہ، یہ تو نے پہلا ظلم کیا ہے، ہم دونوں فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، اب ہم میں سے کوئی حکمران نہیں ہے، تو جو میرے مخالف کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے کیوں اس معاملے کے اندر یہ کیا کہ دائیں جانب مجھے بٹھا دیا، بائیں جانب اس کو بٹھا دیا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے کیا ہے، فیصلہ کیا کرو گے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے انکار کیا، اور مدعا علیہ کے ذمہ جو منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کے ذمہ قسم ہوتی ہے، اور حضرت ابی بن کعب دعویٰ کرنے والے تھے، ان کے ذمہ گواہ تھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی سے کہا کہ امیر المومنین کو تکلیف ہوگی کہ وہ قسم اٹھائیں، اچھا نہیں لگتا کہ ہم بادشاہ وقت سے، حکمران وقت سے قسم لیں، یہ تو بڑی نامناسب سی بات ہے، اس لیے آپ قسم اٹھا دیں یا آپ اپنے گواہ پیش کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ آپ قاضی بننے کے لائق ہو، نہ جج بننے کے لائق ہو، نہ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں، اٹھ کر چلے، نہیں کروایا۔ کہ میرے درمیان اور میرے مخالف کے درمیان اتنی تفریق کیوں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بازار گئے، مشہور واقعہ ہے، جب بازار گئے تو دیکھا کہ ایک زرہ یہودی بیچ رہا ہے، تو زرہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو میری ہے، ظاہر ہے اپنی چیز کا تو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہودی سے کہا، بھائی یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا، میرے قبضے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو میری ہے۔ کہا فیصلہ کروا لیتے۔ تو قاضی شریح رحمہم اللہ کے پاس گئے، یہ تابعین میں سے ہیں، یہ عجیب تابعین ہیں، حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عثمان کا زمانہ پایا، حضرت علی کا زمانہ پایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، ان چاروں زمانوں میں قاضی رہے، ان چاروں زمانوں کے اندر قاضی رہے، جج رہے، بلکہ چیف جسٹس سے۔ اور قاضی امیر المومنین بناتا تھا، وقت کا حاکم قاضی چنتے تھے کہ آپ علاقے کے قاضی ہیں، آپ ہیں۔ تو یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں نے گھر دیکھا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، نبی علیہ السلام کے داماد، یہ دونوں پہنچے ہیں، یہودی بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کے پاس، اور وہ قاضی بنایا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خود بنایا تھا قاضی اس نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زرہ میری ہے، یہودی کہنے لگا نہیں یہ زرہ میری ہے۔ تو حضرت قاضی شریح کہنے لگا
امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کہتے ہیں میری آپ کا دعویٰ ہے تو 2 گواہ لے کر آؤ. یہودی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا گواہ میرا غلام قمبر ہے، قاف نون بارہ، قمبر کا غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہے. خلاف تو ہے، اصول ہے. حضرت علی فرمانے لگے پھر میرا بیٹا حسن گواہی دے گا. قاضی شریح امیر المومنین سے کہنے لگے حضرت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، اس کا الٹ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول ہے، حق میں قبول نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہی کون ہے یہ شہزادہ، کون ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں؟ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں. میں اپنی ایمان کے بل پوتے پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم حضرت علی جھوٹ نہیں بول رہے تھے کہ ذرا میری ہے. اللہ کی قسم حضرت علی سچے تھے، خدا کی قسم حضرت علی سچے تھے. نعوذ میں قطعاً یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے سے کام کے لیے اتنے بڑا جھوٹ بول جائیں، ممکن ہی نہیں. سچ بول رہے تھے. کیا قاضی شریح کو پتہ نہیں تھا حضرت علی سچے ہیں؟ یہ جنتی آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی ہے. حضرت حسن جو گواہی دینے کے لیے آئے ہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، سردار ہیں جنت کے. کیا خوبصورت اسلام ہے ہمارا. قاضی شریح نے کہا امیر المومنین اصول اور ضابطہ دنیا کا یہی ہے کہ آپ نے اپنی یہ ذرا ثابت نہیں کی، لہذا میں یہودی کو دے رہا ہوں. دے دی. یہودی نے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایک نعرہ لگایا، کہنے لگا سبحان اللہ، کیا کہنے اس اسلام کے، کیا کہنے اس اسلام کے. زرہ رکھی ایک طرف اور پورا واقعہ سنایا کہ جنگ میں جا رہے تھے، آپ کی زرہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، پھر میں نے اس کو بیچا، زرہ آپ ہی کیا ہے، آپ سچے بھی ہیں، یہ لیں. اور وہی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہمارے فیصلوں سے کافر اسلام میں آتے تھے. ہمارا معیار یہ تھا، یہ ہمارا معیار ہے، ہم مسلمانوں کا یہ معیار ہے، ہمارے فیصلوں سے کافر اسلام میں آئے گا. اور ہوا ہے. یہی قاضی شریح ہیں، یہی قاضی شریح. ان کا بیٹا ہے ان کے پاس، خود قاضی ہیں، جج ہیں. کہنے لگا میرے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے کہ وہ پیسے دے دلا کے بات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں. تو اگر تو یہ ایسی بات ہو کہ پیسے دلا کر بات ہو جائے ختم، تو پھر تو میں ان سے جتنی بھی دے دیں گے میں راضی ہو جاؤں گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کو میں عدالت میں لے کر آؤں گا. تو آپ ان کو نا عدالت کے اندر خوب اچھی طرح سمجھائیے گا کہ اس طرح کے جھگڑے نہیں کیا کرتے، کیونکہ میں صحیح سچ پر ہوں. میں مختصر کروں گا بات کو. چنانچہ حضرت قاضی شریح فرمانے لگے عدالت میں آؤ. عدالت میں پیش ہوئے، اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا. پوری بات سنی، سننے کے بعد اپنے بیٹے کے خلاف سنایا. اور بڑی بےعزتی ہوئی، بڑی شرم کی بات تھی، سارا کچھ ہوا. جب گھر پہنچے تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر معاملہ ایسا تھا جو باہر رفع دفع ہو سکتا تھا تو وہ سب سے اچھا تھا، اب عدالت میں لا کر ہی مجھے دلیل کرنا تھا. سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے. کہنے لگے اس کائنات کے اندر عام لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب میرا محبوب تو ہیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جگہ نہیں لے سکتا تو، وہ جگہ نہیں لے سکتا تو. انہی کے بیٹے نے ایک دفعہ عدالت کے اندر
ایک بندے کو پکڑا گیا تو ضمانت دینے کے لیے کوئی نہیں تھا اس کی، تو ان کا بیٹا کہنے لگا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ نہ آیا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، چنانچہ وہ بھاگ گیا۔ ان کے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس وقت کا چیف جسٹس اپنے بیٹے کی ضمانت دینے پر اس کو جیل میں ڈالا، اور روایات میں تاریخی واقعہ ہے، تابعین ہیں، اور یہ روز گھر سے کھانا لے کر جاتے تھے جیل میں پہنچانے کے لیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سامنے اپنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ مصر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے نبیذ پی۔ نبیذ اس زمانے میں کرتے تھے کہ رات کو کھجوریں پانی کے اندر بھگو کے رکھتے تھے، خاص برتن ہوتا تھا، اور صبح اس کو پی لیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن اگر اس میں کچھ دیر زیادہ گزر جائے تو اسی کے اندر نشہ آ جاتا ہے، وہی شراب بن جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس حد تک چلا گیا، انہوں نے پی لیا اور نشہ آ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، عبداللہ ابن عمر بھی وہیں موجود تھے، اور یہ گئے عمر بن عاص کے پاس دونوں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر حد جاری کر دیجیے، جو بھی سزا دینی ہے اب دے دیں۔ بعض روایات کے اندر ہے حضرت عمر بن عاص نے بھی سزا دی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنے بھائی کے بال کٹوا دیے تھے سر کے، اس زمانے کی سزا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مدینہ منورہ کے اندر، اور عمر بن عاص کو خط لکھا، کہا میرے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر کو اونٹ پر بھیجو، اور اونٹ کے اوپر کجاوا نہیں رکھنا، ننگے اونٹ پر بیٹھ کر مصر سے مدینہ منورہ روانہ کرو۔ بہت بڑی سزا تھی، ننگے اونٹ پہ بیٹھنا آسان کام نہیں تھا، یہ سزا تھی، اور جب پہنچے تو خود سزا نافذ کی دوبارہ۔ اس لیے دنیا کو پتہ چلے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سامنے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، بات عدل کی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک ادب سکھلا دیا، اتنا عدل سکھلایا ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک شاید سواری ہے، یہ میرے ذہن سے پوری طرح نہیں آ رہی ہے، زمین کوئی چیز دینی چاہیے، ہبہ کرنی چاہیے، تو ان کی والدہ نے کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا جائے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ تو کہنے لگے جی اور اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمام اپنی ساری اولاد کو اسی طرح دی ہیں چیزیں جیسے اس کو دے رہے ہو؟ اپنی ساری اولاد کو یہی چیزیں دی ہیں جیسے اس کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک ہے اولاد میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اظہار تو نہ کیا کرو سب کے سامنے، اظہار اختیار میں ہے، کسی کی محبت کا دل میں آ جانا غیر اختیاری ہے، اظہار جب کیا جاتا ہے وہ تو اختیاری ہے۔ آگے حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ہے، خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے بہت سکون کی زندگی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ جی ہاں، جو دو گے ملے گا، جو دو گے ملے گا، عزت دو گے عزت ملے گی، ذلیل کرو گے تو احترام تو کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان مساوات، برابری، عدل کیا کرو، اگرچہ وہ بوسے کے اندر بھی کیوں نہ ہو، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دو۔ فرمایا اگر میں فضیلت دیتا کسی اولاد کو کسی اولاد پر تو میں عورتوں کو، بچیوں کو فضیلت دیتا بچوں پر۔ حدیث بات ہے، ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں ایسی ہیں، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں کتنا عدل ہے۔ یہ کہنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جی میں معذرت سے عرض کروں گا کہ اولاد نافرمان ہیں، اولاد بات نہیں مانتی،
بڑوں کا ادب نہیں رہا، بڑوں کی تعظیم نہیں رہی، بڑوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بڑے بڑے بن کے دکھائیں، خدا کی قسم اب بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے نہ ہوں، بڑے بڑا تو بنے، بڑا اپنی مسند کو چھوڑ کر چھوٹے جیسی حرکتوں پہ آئے گا تو اس سے کیا امید رکھی جائے گی؟ تو کیا حکم دے دیا اللہ نے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو، جب بھی بات کہو تو عدل کی بات کرو، مساوات کی بات کرو، صحیح بات کرو، درست بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، آگے چے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور سورۃ النساء کی آیت کے اندر کیا فرما دیا، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، یہ چند ایک واقعات میں بطور نمونے کے رکھ رہا تھا۔ آپ یقین جانیں اپنی پوری کی پوری میں کیا عرض کروں، ہمیں فرصت ملے تو ہم پڑھیں قرآن مجید کی کتنی 1 درجن سے زائد آیات ہیں جن کے اندر اللہ حکم دے رہے ہیں عدل کرنے کا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، رگڑا دو اس کو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، آپ اسی کو دوبارہ پڑھ لیں، یہودی کے قصے کو جو حضرت علی کا میں نے سنایا ہے، کیا میسج گیا تھا یہودیوں کو، کیا میسج گیا تھا غیر مسلموں کو، مسلمانوں کی طرف سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے ہم پوری اپنی زندگی کے اندر، میں اپنے آپ سے شروع کروں گا، آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، کیا کہ جب بھی بات کرنی ہے نا انصافی والی بات نہیں کرنی، ظلم والی بات نہیں کرنی، اس کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا